بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول بدرو، جس کے مصنف ہیں عبدالرب بھٹی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ باہر تاریکی تھی، سامنے ایک ذیلی سڑک تھی۔ گیٹ سے باہر آ کر وہ ادھیڑ عمر عورت زینت سے بولی، اب میرا کام ختم، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا، میں پرسوں تمہارے ہاں آؤں گی۔ ہاں بہن، میں اپنا وعدہ پورا کروں گی، تم پرسوں میرے ہاں آ جانا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، اور تمہارا یہ احسان بھی کبھی نہیں بھولوں گی۔ زینت نے اس سے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر زینت نے شگفتہ کا ہاتھ تھاما اور اس سے لیے تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے تاریکی میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی مین شاہراہ پر آ گئیں، مگر سڑک دور تک ویران تھی۔ کوئی اکا دکا ٹرک یا پرائیویٹ کار زناٹے سے گزر جاتی اور اطراف کا سکوت لمحہ بھر کو تھرا اٹھتا۔ بہن، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شگفتہ نے پوچھا۔ وہ قدرے متوحش سی نظر آ رہی تھی۔ زینت نے جواباً کہا، اپنے گھر۔ لیکن وہاں تو تمہاری ستیلی اولاد دوبارہ تمہیں پاگل خانے۔ شگفتہ نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ زینت زہر خند مسکراہٹ سے بولی، اب وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اب میں ان کی گھناؤنی سازش سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہوں۔ شگفتہ چپ رہی۔ وہ دونوں سڑک کنارے چلی جا رہی تھیں۔ رات اپنے نصف پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ شگفتہ نے پریشان ہو کر ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا ہم پیدل پہنچ پائیں گے؟ گھر تو میرا دور ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن قریب ہے، وہاں سے ضرور ہمیں کوئی ٹیکسی مل جائے گی۔ کیا تم تھک گئی ہو؟ زینت نے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شگفتہ نے ہولے سے مسکرا کر کہا، لیکن اسے بار بار یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ زینت کی ستیلی اولاد اسے دوبارہ پاگل خانے والوں کے حوالے کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے تجویز دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے آپ جلد بازی سے کام لے رہی ہیں، اگر آپ اپنے گھر جانے کے بجائے میرے ساتھ چلیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بات پر زینت نے چلتے چلتے اس کی طرف دیکھا اور رک گئی، پھر چند ثانیے سوچتے ہوئے بولی، بات تو تمہاری ٹھیک لگتی ہے، دراصل مجھے صبح ایک وکیل سے ملاقات کرنا تھی، میرا خیال ہے کہ اپنے گھر جانے سے یہی بہتر رہے گا کہ پہلے تمہارے ہاں چلا جائے، پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی میں اپنے وکیل سے رابطہ کر کے اس سے مشورہ کروں گی۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد دونوں ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ گئیں۔ شاید کوئی ٹرین آنے والی تھی۔ باہر احاطے میں چند ٹیکسیاں نظر آ رہی تھیں۔ زینت نے ایک ٹیکسی والے سے کرایہ طے کیا اور پھر دونوں عقبی سیٹ پر براجمان ہو گئیں۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ شگفتہ نے اپنے محلے کا پتہ بتایا تھا۔ نصف گھنٹے بعد ٹیکسی اس کے محلے میں داخل ہوئی اور شگفتہ کے بتائے ہوئے اشارے پر ڈرائیور نے ٹیکسی اندھیری کوٹھی کے سامنے روک دی۔ زینت کے پاس کچھ رقم تھی، اس نے کرایہ ادا کر کے اسے فارغ کیا۔ شگفتہ اپنے گھر آ کر بہت خوش تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال بیل پر انگلی رکھی۔ دوسری بار کال بیل بجانے پر دروازہ جس نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر شگفتہ خوشی کے مارے کھل اٹھی۔ وہ ناصر تھا، اس کا شوہر، جو اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ شگفتہ کو اصل خوشی اس بات کی تھی کہ ناصر نے اپنے وعدے کا پاس کیا تھا اور اس کے نابینا بھائی ساجد کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ شگفتہ، تم اس وقت؟ آؤ۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولا، پھر زینت کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ اندر تو آنے دو، پہلے بتائے دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا۔ ناصر نے فوراً انہیں راستہ دیا۔ شگفتہ زینت کو لیے اندر داخل ہوئی، جبکہ ذرا دیر بعد ناصر بھی گیٹ بند کر کے اندر کمرے میں آ گیا، جہاں شگفتہ اور زینت ایک صوفے پر براجمان ہو گئی تھیں۔ کیا ساجد سو رہا ہے؟ شگفتہ نے ناصر سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ ناصر نے اثبات میں سر ہلا دیا، پھر ایک نگاہ زینت پر ڈالنے کے بعد شگفتہ سے قدرے پریشانی سے بولا، شگفتہ، تمہیں اچانک یہاں پا کر خوشی بھی ہو رہی ہے اور حیرت بھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ کمبخت تھانے دار بتا رہا تھا کہ تمہیں پاگل خانے بھجوا دیا گیا ہے۔ ہاں، شکر کرو کہ میں ان کی مدد سے فرار ہو کر یہاں تک آن پہنچی ہوں، شگفتہ نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اور پھر ناصر کو ساری بات بتا دی۔ زینت کے بارے میں بھی اسے تفصیلاً آگاہ کر دیا۔ ناصر نے بغور شگفتہ کی باتیں سنی، پھر زینت کی طرف دیکھ کر ممنون لہجے میں بولا،
آپ نے واقعی ہم پر احسان کیا ہے بہن جی، اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ناصر کی بات سن کر زینت نے اس سے کہا، ناصر بھائی، خطرہ ابھی سر سے ٹلا نہیں ہے، میں اور شگفتہ دونوں ہی تقریباً ایک ہی قسم کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کو ہی سوچی سمجھی اور گہری منصوبہ بندی کے بعد زبردستی پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنی ایک بچپن کی گہری سہیلی کے ہاں جاؤں گی، وہ بہت اچھی وکیل ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کرے گی۔ ناصر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے شگفتہ کو اب کسی وکیل کی ضرورت نہیں رہی، میں اپنے ماموں کو سمجھا دوں گا۔ یہ تمہاری بھول ہوگی، زینت نے نہایت سنجیدگی سے کہا، شگفتہ نے مجھے تفصیلاً اپنے پراسرار حالات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اس کے ہاتھوں نہ صرف تم مضروب ہوئے تھے بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہوئے ہیں، جن میں ان کی والدہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ حالانکہ میرا معاملہ اتنا زیادہ حساس نوعیت کا نہیں ہے، مگر شگفتہ کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے، اور یقیناً تھانے میں اس کا ریکارڈ بھی ماں گواہوں کے موجود ہوگا۔ در حقیقت مجھے اپنے سے زیادہ شگفتہ ہی کی فکر ہے، ہمیں ضرور وکیل سے ملنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے ناصر سے کہا، ناصر، زینت بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شگفتہ کے اصرار پر ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن یہ لوگ صبح بیدار ہو گئے۔ ساجد اپنی بہن کو پا کر بہت خوش ہوا۔ زینت نے بھی ساجد سے ملاقات کی، وہ ساجد سے 5 سال بڑی تھی۔ اسے ساجد کی حالت زار پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی اس بیچارے کی عمر ہی کیا ہے، جوانی میں ہی بیچارہ نابینا ہو گیا تھا۔ بہر تو ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ شگفتہ اور زینت تو وکیل صاحبہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، جبکہ ناصر اور ساجد ٹالی والے بابا سے جا کر ملاقات کریں گے، کیونکہ انہیں بھی تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ چونکہ یہ چاروں بیک وقت عجیب و غریب حالات کا شکار تھے، اس لیے ان مختلف حالات پر قابو پانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بیک وقت الگ الگ سمتوں پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا شگفتہ اور زینت کو ایک ٹیکسی میں روانہ کرنے کے بعد ناصر اور ساجد بھی ٹاہلی والے بابا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ٹاہلی والے بابا کے پاس پہنچے اور جب انہیں ساری صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا تو انہیں تیمور کی اندوہناک موت پر بہت رنج ہوا۔ پھر وہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد دھیمے لہجے میں بولے، شاید تم لوگوں کو ابھی تک حالات کی نزاکت اور خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم دونوں کو تیمور صاحب کی موت کے فوراً بعد ہی مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ خیر جو ہوا مجھے اس کا رنج ہے۔ تیمور نے شاید اپنی بیٹی شگفتہ کو میری بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ اہم بات نہیں بتائی تھی کہ جب بھی اس بدرو سے سامنا ہو تو وہ خود پر قابو رکھے، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی گل کھلا سکے۔ پھر میں نے ایک تعویذ بھی دیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کیا مجال کہ وہ بدرو تم لوگوں کا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ تعویذ اب کہاں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ ساجد نے پریشان ہو کر کہا، بابا اس کا تو علم نہیں، دراصل ہم چند دنوں سے پے در پہ کچھ ایسے پریشان کن حالات کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر ٹہلی والے بابا نے کہا، تم لوگوں کی انہی بدحواسیوں اور پریشانیوں سے وہ بدرو ہر بار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تم سب کو اس قدر پریشان اور حواس باختہ رکھے کہ تم اس کی ہلاکت کا کوئی سامان نہ کر پاؤ۔ مگر بابا اب ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اب تو میرے ابو بھی اس دنیا میں نہیں رہے، خود میں بھی نابینا ہو گیا ہوں، شگفتہ بہن کو الگ پولیس والے تنگ کرتے رہتے ہیں، اس بیچاری کو تو انہوں نے پاگل خانے پہنچا کر ہی چھوڑا۔ وہ تو بھلا ہو اس نیک عورت کا جس نے میری بہن کو کسی نہ کسی طرح پاگل خانے سے فرار کروا دیا، مگر وہ پریشانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ دونوں اب کسی وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں، آپ ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا، بابا نے جلالی لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں اس گھمبیر مسئلے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بدرو کی تاریخ اور اس کا ماضی اس قدر قدیم ہے کہ مجھے روزانہ اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی جان افشانی کے ساتھ چلا کشی کرنا پڑتی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اتنی عرق ریزی اور محنت کے باوجود ہمارے لیے بھی دلی ہنوز دو راست والی بات ثابت ہوئی ہے، یعنی ہمیں بھی محض مرحلہ وار اور بہت تھوڑی جانکاری مل پائی ہے، جس سے تم لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بدرو کس قدر پر اسرار ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں اس خبیث روح کو نیست و نابود کرنے کی ضرور توفیق اور طاقت عطا کرے گا۔
جو کمزور اور بے گناہ انسانوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے، مگر ہمارے لیے بھی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا علم کامل تو ہے مگر اس کی رفتار بہت سست ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ جب تک ہم پوری طرح آگاہی حاصل کر سکیں تو اس بدروح کو گل کھلانے کا موقع ملتا رہے گا، لیکن اگر تم لوگ ہوش مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرو تو کم از کم اتنا ضرور ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے، اور ادھر تب تک ہم اس کی پوری طرح اصلیت جان سکیں۔ ٹہلی والے بابا اتنی صراحت کرنے کے بعد ذرا خاموش ہوئے۔ ناصر نے پہلی بار لب کشائی کرتے ہوئے کہا، بابا، تیمور صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ اب ہماری رہنمائی کریں، ہم آپ کی ہدایات اور نصیحتوں پر حرف با حرف عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اب تک طویل ریاضتوں سے کچھ نہ کچھ تو اس بدروح کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی، آخر وہ کس طرح نابود ہوگی؟ ٹہلی والے بابا بولے، انشاءاللہ ایسا جلد ہوگا، آمین۔ ساجد اور ناصر نے زیر لب دعائیہ کہا۔ پھر ناصر کو اچانک کچھ یاد آیا اور اس نے دوبارہ پوچھا، بابا، آپ نے تیمور صاحب کو اندھیری کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ ہاں، یہ بہت ضروری تھا، بابا نے قدرے گونجدار آواز میں کہا۔ میں نے تو ان سے یہ بھی کہا تھا کہ اوپری منزل بھی خالی نہیں رہنی چاہیے، اس کوٹھی کو پوری طرح آباد رہنا چاہیے، اسے ویران نہیں کرنا ہے، وہاں زندگی کی گہما گہمی اور چہل پہل ہونی چاہیے۔ ان کی بات سن کر ساجد نے کہا، لیکن بابا، اس شیطانی روح نے تو وہاں بھی ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی تھی، حتیٰ کہ ابو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ اس میں بھی شگفتہ کا ہی قصور تھا، بابا نے فوراً کہا، حالانکہ میں نے اچھی طرح یہ بات سمجھائی تھی کہ جب بھی وہ بدروح اپنے خبیث اور ڈراؤنے روپ میں ظاہر ہو تو خود پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ خوف جب عروج پر پہنچ جاتا ہے تو جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور انسان کو ہسٹریائی دورے پڑتے ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس بات کا آئندہ خیال رکھیں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا ایک گہری سانس لے کر بولے، اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ وہاں اس بدروح کا ناپاک مردہ وجود دفن ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک جانے پر مجبور کیا جائے۔ اس کوٹھی کو آباد کرنے کا ایک اہم مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ اس کا مدفن محفوظ رہے۔ جب تک ہم اس بدروح کو واپس اس کے مدفن تک محصور نہ کر دیں، وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے قدرے بے چینی سے پوچھا، بابا، اس کے بعد کیا پھر ہمیشہ کے لیے ہماری اس بدروح سے جان چھوٹ جائے گی؟ ہاں، مگر ایک حد تک، بابا نے کہا، پھر خود ہی بتانے لگے، فی الحال اتنا بھی ہو جائے تو سمجھو نصف سے زیادہ کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور کٹھن عمل کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے عالم برزخ میں چلی جائے۔ بابا، آخر یہ سب کس طرح ممکن ہوگا؟ ناصر نے پوچھا۔ بابا بتانے لگے، سر دست ہمیں اتنا ہی اشارہ ملا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس بہادر اور نیک انسان کی روح سے رابطہ کرنا ہوگا جس نے اس شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ وہ یقیناً اس بدروح کے ماضی سے واقف ہوگا، نیز اس کے پاس یقیناً ایسی طاقت ہوگی جس کی بنا پر اس نے ایک طاقتور شیطان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس نیک روح سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر افسوس کہ ہمیں اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اتنا معلوم ہوا ہے کہ بھیرا نامی ایک گاؤں ہے جہاں وہ نیک اور بہادر ہستی پیدا ہوئی، اور وہیں اس کی قبر بھی ہے۔ اس نیک اور بہادر انسان کا نام بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے، بہادر زمان شاہ نام تھا اس کا۔ اس شیطان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ بیچارہ اپنی زندگی بھی ہار بیٹھا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے شہید نیک شاہ کے خطاب سے نوازا، اگرچہ اس خوفناک اور خون ریز واقعہ کو کئی 100 برس بیت چکے ہیں، اور بیشتر لوگ اس واقعہ کو ہی نہیں بلکہ شہید نیک شاہ کو بھی دھیرے دھیرے فراموش کرنے لگے ہیں۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ شہید نیک شاہ اور اس کے ماضی سے متعلق جاننے والے کیا اب بھی اس گاؤں میں موجود ہوں گے۔ ہو سکتا ہے سینہ بسینہ یہ خوفناک داستان چلی آ رہی ہو اور کوئی واقف ہو۔ بہرحال بابا نے چند لمحے توقف کیا، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولے، بھیرا نامی وہ گاؤں شاہ پور کے جنوب میں واقع ہے۔ چونکہ بہادر زمان شاہ کا تعلق تیمور صاحب کے خاندان سے تھا، اس لیے اب تیمور صاحب کی اولاد ہی اس بدروح کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور وہ بدروح بھی اس لیے شہید نیک شاہ کے سارے خاندان سے انتقام لے رہی ہے۔ یہ سلسلہ نہ جانے کتنی نسلوں تک چلے گا۔
یہی سبب تھا کہ اس بدرو نے اپنے دشمن شہید نیک شاہ کی نسل اور خاندان سے تعلق رکھنے والے اب تک 9 خاندانوں کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھا دیا ہے، اور تیمور کے خاندان کا 10واں نمبر ہے، اور بدقسمتی سے وہ اس خاندان کو بھی اپنے ازلی انتقام کا نشانہ بنا چکی ہے۔ اس لیے اب اس شیطان کی بدرو کا خاتمہ بھی صرف اس خاندان کا کوئی بہادر فرد کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب ساجد یا شگفتہ کو بھیرا نامی گاؤں جا کر اس شہید نیک شاہ کی قبر تلاش کر کے اسے وہاں حاضرات کا عمل کرنا ہوگا۔ اب اس کی نیک روحی اس بدرو کے خاتمے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکتی ہے۔ بس اب یہی ایک آخری صورت ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ہمارا کام یہاں ختم ہوا۔ ٹہلی والے بابا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ساجد نے یکدم پوچھا، بابا مگر یہ حاضرات کا عمل ہمیں کون بتائے گا؟ جواباً بابا نے کہا، اس میں کسی خاص مشکل عمل کی ضرورت نہیں، صرف باوضو ہو کر شہید نیک شاہ کی قبر کے پاس بیٹھ جانا اور 3 بار اپنے اس نیک مقصد کے بارے میں قدرے بلند آواز سے ان کا نام لے کر انہیں آگاہ کرنا۔ آگے تمہارا کام آسان ہو جائے گا، مگر یاد رکھنا یہ کام صرف تم یا تمہاری بہن شگفتہ ہی کر سکتی ہے۔ اب جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہ کام کر ڈالو۔ اتنا کہہ کر ٹہلی والے بابا دوبارہ آنکھیں موندے عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ساجد اور ناصر وہاں سے واپس آ گئے۔ زینت شگفتہ کے ساتھ اپنی جس دوست وکیل کے پاس پہنچی تھی اس کا نام ایڈوکیٹ خالدہ توفیق تھا۔ وہ 35-40 سالہ ایک دبنگ خاتون نظر آتی تھی۔ اسے وکالت کی پریکٹس کرتے ہوئے اگرچہ 7-8 برس ہی ہوئے تھے، لیکن اس کے کریڈٹ میں خاصے پیچیدہ اور مشکل کیسوں کی کامیابیاں تھیں۔ اس نے اب تک بے داغ پیشہ ورانہ زندگی گزاری تھی۔ اس کا شوہر توفیق احمد ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انسپکٹر تھا۔ بہرطور وہ اپنی پرانی اور بچپن کی سہیلی زینت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ زینت نے اسے اپنے اور شگفتہ کے گمبھیر مسئلے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا، اور شگفتہ کے کہنے پر اس نے شگفتہ سے متعلق پر اسرار حالات کو حذف کر دیا تھا۔ ساری تفصیل بغور سننے کے بعد ایڈوکیٹ خالدہ نے مسکرا کر زینت سے کہا، ارے بھائی میں تو سمجھی تھی کہ کوئی پیچیدہ اور مشکل کیس ہوگا، یہ تو سیدھا سادہ عام سا کیس ہے۔ بھائی تمہارے لیے تو سادہ اور آسان کیس ہوگا، مگر ہمارے لیے تو درد سر ہے، اب اس کا حل بھی بتا دو۔ زینت نے بھی دوستانہ بے تکلفی سے کہا۔ وہ بولی، میں ابھی کسی اچھے سے میڈیکل اسپیشلسٹ اور ایک سائیکیٹرسٹ سے تم دونوں کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست کیے دیتی ہوں، قصہ ختم۔ اس کی بات سن کر زینت اور شگفتہ کو ذرا ڈھارس ہوئی اور وہ مطمئن نظر آنے لگیں، لیکن پھر ایڈوکیٹ خالدہ نے پرسوچ لہجے میں زینت سے کہا، شگفتہ کا معاملہ تو زیادہ گھمبیر نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کا شوہر اس کا پورا ساتھ دے رہا ہے، لیکن زینت تمہارے لیے یہ صورتحال خطرناک بھی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے شوہر کی وفات کے بعد اپنی ستیلی اولاد کے درمیان رہو اور بقول تمہارے وہ سب تمہاری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ ان حالات میں تمہیں وہاں ان کے ساتھ ہرگز رہنا نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر زینت بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی، پھر بولی، تم ہی بتاؤ پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نقد حصہ تو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے، جبکہ کوٹھی میں بھی میرا حصہ ہے، میں اس سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنے مرحوم شوہر کا پورا کاروبار سنبھالے ہوئے ہوں، وہ کروڑوں کا کاروبار ہے۔ میرے شوہر نے اسے دن رات ایک کر کے ترقی کی منزل تک پہنچایا ہے۔ چونکہ میں نے MBA کر رکھا تھا اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے مجھے کاروبار میں لگا دیا اور مجھے عہدہ بھی دے دیا تاکہ میں باقاعدہ طریقے سے کام کر سکوں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے اپنے 2 بیٹوں مشتاق اور اظہر کو کاروباری سوجھ بوجھ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ایک نمبر کے ہڈ حرام نکلے۔ انہوں نے بالکل دلچسپی نہ لی، جس کا انہیں آخری وقت تک دکھ تھا۔ اگرچہ مشتاق اور اظہر باپ کے ساتھ دفتر جایا کرتے تھے، مگر امان اللہ کو جلد ہی ان کی نااہلی اور عدم دلچسپی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے خود مجھ سے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے بالکل نکمے ہیں، وہ اس کے مرنے کے بعد کاروبار کو مزید ترقی دینا تو کجا، اس کی موجودہ ساکھ کو بھی برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ وہ مجھ سے بالکل مطمئن تھے۔ اب تم بتاؤ خالدہ کہ میں کاروبار سے کیسے الگ ہو سکتی ہوں؟ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گئی۔ ایڈوکیٹ خالدہ نے چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد پوچھا، تمہارے شوہر امان اللہ کا کس طرح انتقال ہوا تھا؟ وہ ہارٹ کے مریض تھے، انہیں ایک روز ہارٹ اٹیک ہوا تھا، یہ دوسرا اٹیک تھا جس سے وہ جان بر نہ ہو سکے تھے۔
زینت نے مغموم لہجے میں بتایا۔ اوہ ویری سیڈ۔ ایڈوکیٹ خالدہ نے کلمہ تاسف ادا کیا، پھر بولی، اب تم ایک کام کر سکتی ہو، روپے پیسے کی تمہیں کمی نہیں ہے، تم کاروبار سنبھالتی رہو، البتہ اپنی رہائش فوراً الگ کر لو، یہی ایک بہتر طریقہ ہے۔ ہاں تمہاری یہ بات ٹھیک لگتی ہے، وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ ایڈوکیٹ خالدہ اس کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولی، تم فکر مت کرو زینت امان، اگر تمہیں تمہاری سوتیلی اولاد تنگ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے بتا دینا، یہ میرا کارڈ ہے، اس میں میرے آفس کے ٹیلی فون نمبر کے علاوہ میرے ذاتی موبائل کا نمبر بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایڈوکیٹ خالدہ نے ایک وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے فوری طور پر اپنے ریمارکس کے ساتھ شگفتہ اور زینت امان کو الگ الگ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بندوبست بھی کروا دیا۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے محض خانہ پوری کے لیے ان دونوں سے ایک وکالت نامے پر دستخط بھی لے لیے۔ خالدہ، تم نے تو آج دوستی کا حق ادا کر دیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ زینت نے بڑے ممنون لہجے میں اس سے کہا۔ وہ مسکرا کر بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوستی کے ناطے کم از کم اتنا تو میرا فرض بنتا تھا۔ اچھا اپنی فیس بتا۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں تو پاگل خانے سے فرار ہو کر سیدھی تمہارے پاس آئی ہوں۔ رہنے دو ابھی فیس، پہلے تم اپنی الگ رہائش کا انتظام کرو اور کاروبار سنبھالو، اور ہاں تمہیں اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں اپنے شوہر توفیق احمد سے بھی کہلوا دوں گی تاکہ پولیس تم دونوں کو دوبارہ تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد شگفتہ اور زینت واپس اندھیری کوٹھی لوٹ آئے۔ وہاں ساجد اور ناصر ان سے ذرا دیر پہلے ہی ٹہلی والے بابا سے مل کر لوٹ آئے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کارگزاریوں سے آگاہ کر دیا۔ ساجد نے کہا، اب ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اوپری منزل کو آباد کرنا ہوگا، لیکن اس عصیبی کوٹھی میں کون فیملی رہنے کو تیار ہوگی؟ بالفرض محال دورے پر کوئی فیملی رضامند ہو بھی گئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بدرو اپنے شیطانی روپ میں آ کر انہیں بھی ستائے گی اور کرایہ داروں کو بھاگنے پر مجبور کر دے گی، جس طرح اس سے پہلے ہوتا آیا ہے، شگفتہ نے کہا۔ زینت امان بولی، لو یہ کون سا مسئلہ ہے، میں جو ہوں، ویسے بھی میرے لیے یہاں رہنا زیادہ مناسب ہوگا، میں نے شگفتہ کو اب اپنی بہن بنا لیا ہے، اور پھر تم لوگ بھی میرے حالات سے واقف ہو، میں اوپری منزل میں رہ لیتی ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ میں اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کروں گی۔ ساجد زینت کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے کانوں کو زینت کی مترنم آواز بہت بھلی لگی تھی، اسے زینت کے دکھ کا بخوبی علم تھا۔ ادھر شگفتہ نے زینت سے کچھ کہنا چاہا تو ناصر بول پڑا، چلو اب یہ مسئلہ بھی زینت بہن کی وجہ سے حل ہوا، اب ہمیں اصل مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہمیں ٹہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق فوراً بھیرا نامی گاؤں کی طرف نکلنا ہوگا۔ ناصر بھائی، یہ کام ہم دونوں انجام دیں گے، ساجد نے فوراً کہا۔ شگفتہ اس سے بولی، بھائی تم ادھر ہی رہنا، میں اور ناصر اس مہم پر نکلیں گے۔ ناصر نے کہا، اب تم دونوں بہن بھائی مشورہ کر لو آپس میں کہ کون میرے ساتھ جائے گا، کیونکہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ساجد ناصر کے ساتھ جاتا ہے تو زینت اور شگفتہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اس پر متضاد زینت کو اپنے دفتر بھی جانا ہوتا اور یقیناً اس کی واپسی شام گئے ہوتی۔ اگر ساجد رہتا تو بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ بیچارہ نابینا تھا، اگرچہ وہ کہیں باہر آ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن گھر کے اندر خود کو سنبھال سکتا تھا، مگر اس بدروح کا دھڑکا لگا رہتا اور پھر زینت اور ساجد کی کوٹھی میں تنہا موجودگی کو بھی محلے والے اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ چنانچہ چند روز مزید اس سوچ بچار میں لگ گئے۔ اس دوران زینت نے دفتر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ایڈوکیٹ خالدہ اور اس کے پولیس انسپکٹر شوہر توفیق احمد کی وجہ سے پولیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ زینت ایک روز ایڈوکیٹ خالدہ اور اس کے پولیس انسپکٹر شوہر توفیق کے ہمراہ اپنی کوٹھی جا کر اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ کر اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ زینت اب ان میں گھل مل گئی تھی، یہاں وہ خود کو بھی ایک فیملی ممبر ہی تصور کرنے لگی تھی۔ ادھر ناصر نے بھی ناراضی کے باوجود اپنے ماموں شفقت کو تنہا نہ چھوڑا تھا، وہ ان کی اب بھی دکان سنبھالتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا۔ زینت شام 6-7 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی۔ رات کا کھانا یہ سب لوگ اکٹھے ہی کھایا کرتے تھے۔ نصف گھنٹے بعد چائے اور باتوں کا دور چلتا، گفتگو کا محور بھیرا نامی گاؤں کی طرف روانگی ہی ہوتا۔ زینت کو بدرو سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی، سچی بات یہ تھی کہ اسے آج تک یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی بدرو ان کے خاندان کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، مگر زینت ساجد کی وجہ سے بیٹھی رہتی تھی اور شامل گفتگو رہتی تھی۔
اسے یہ بانکا سجیلا نوجوان اچھا لگتا تھا۔ یہی دلی کیفیت ساجد کی بھی ہو رہی تھی۔ اس روز رات کو حسب معمول زینت اوپری منزل میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو ٹھٹک گئی۔ کمرے کی بتی روشن تھی اور دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ دن میں دروازہ کھلا اور لائٹ جلتی چھوڑ گئی ہوگی، لہٰذا وہ کمرے میں داخل ہوئی، شب خوابی کا لباس پہنا اور بیڈ پر دراز ہونے سے پہلے اس نے لائٹ آف کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لائٹ کا سوئچ آف تھا مگر بتی جل رہی تھی۔ کمال ہے، بٹن تو آف ہے مگر یہ لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ شاید سوئچ خراب ہوگا، یہ سوچ کر اس نے بٹن آن کر کے دیکھا تو لائٹ آف ہو گئی۔ وہ خود ہی ہنس دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں زیرو پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ زینت پشت کے بل بیڈ پر لیٹی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر تھے، مگر اسے جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ تھکاوٹ اور نیند بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اب تو جیسے نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ اسے جانے کیوں بے چینی سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک اسے ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا، یوں جیسے کسی نے بیڈ کو زور سے ہلایا ہو۔ یہ جھٹکا اس قدر واضح تھا کہ زینت اسے اپنے وہم پر بھی محمول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، مان ہی دوبارہ جھٹکا لگا اور پھر تو جیسے بیڈ یوں مسلسل ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ زینت بھی یہی سمجھی تھی کہ لیکن پھر اس نے دیکھا کہ زلزلے میں تو دیواریں اور آس پاس پڑی دیگر اشیاء بھی تھرکنے لگتی ہیں، تو اسے اچنبھا ہوا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے بیڈ کو دھیرے دھیرے فضا میں اٹھتے دیکھا۔ اب تو زینت کو جیسے سکتہ ہو گیا اور اس کی سماعتوں میں بدرو والی کہانی گونجنے لگی۔ خوف کے باعث وہ تھر تھر کانپنے لگی، وہ پسینے سے شرابور ہو گئی اور سراسیمہ نگاہوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ مارے دہشت کے اس سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا کہ کم از کم بیڈ پر سے ہی چھلانگ لگا دیتی۔ بیڈ کو جیسے کوئی غیر مرئی قوت نے فضا میں معلق کر رکھا تھا اور پھر اچانک جیسے اسے چھوڑ دیا گیا۔ ایک دھماکے سے بھاری بھرکم بیڈ دوبارہ زمین پر آ رہا۔ اس بار زینت کے حلق سے غیر ارادی سی چیخ خارج ہو گئی اور وہ تیزی سے بیڈ پر سے اچھل کر دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ بری طرح خوف زدہ اور اس سے زیادہ بدحواس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اسے ایک سر تا پا سفید لٹھے کے کفن میں ملفوف شخص کھڑا نظر آیا، مگر وہ شخص نہ تھا، وہ تو کوئی بھیانک چہرہ تھا، اسی بھیانک اور شیطانی مخلوق کا چہرہ، بغیر پپوٹوں والی بڑے بڑے ابروں والی ڈیلوں کی سرخ انگارہ آنکھیں، ناک کی جگہ دو سوراخ، ہونٹ کٹے ہوئے اور دو بڑے بڑے دانت جھانک رہے تھے، دو شاخہ زبان بھی سانپ کی طرح لپ لپا رہی تھی۔ زینت کا جیسے دل دھڑکنا بھول گیا، وہ دم بخود کھڑی پھٹی پھٹی دہشت زدہ نظروں سے اس کفن پوش بھیانک انسان کو تکے جا رہی تھی۔ اسی وقت اس بھیانک کفن پوش مخلوق نے غرا کر زینت سے کہا، اپنی زندگی چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ ورنہ جان سے چلی جاؤ گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک چہرے والی مخلوق غائب ہو گئی، مگر اب زینت اپنے آپ میں کہاں تھی؟ اس کا دماغ معاف ہونے لگا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ غش کھا کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بعد جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہنوز اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ہی بے سدھ پڑے پایا۔ چند ثانیے تو اسے کچھ یاد ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر پھر جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بیڈ پر آ کر بیٹھی تو اسے چکر سا آنے لگا۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دھرے پانی سے بھرے جگ کو گلاس میں الٹ کر چند گھونٹ پانی پیا تو اسے رفتہ رفتہ یاد آنے لگا اور ایک بار پھر اس کے دل و دماغ پر خوف کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس بھیانک کفن پوش کا مکروہ چہرہ گردش کرنے لگا۔ اف خدایا، کس قدر خوفناک اور ڈراؤنا چہرہ تھا! وہ سراسیمہ انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا، مگر ابھی باہر اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا اور ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ اس ساری ہڑبونگ میں ابھی تک کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ زینت فطرتاً ہوشیار اور حاضر دماغ عورت تھی، وہ دلیر بھی تھی، اگرچہ اس خوفناک صورتحال پر وہ دہشت زدہ ضرور ہو گئی تھی، مگر اب وہ کسی عجیب اور گہری اسرار بھری سوچ میں مستغرق ہو گئی تھی۔ اسے چونکہ شگفتہ کی زبانی اور ان لوگوں کے ساتھ چند دن رہتے ہوئے ان پر اسرار حالات اور واقعات کے بارے میں علم ہو چکا تھا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ اسے یقین نہ آیا، مگر اب اس نے اپنی آنکھوں سے اس بدروح کو دیکھا تھا جس نے اسے دھمکایا بھی تھا۔
حقیقت یہ تھی کہ زینت کا اب اپنی سوتیلی اولاد سے دل کھٹا ہو چکا تھا، جنہوں نے اس کے حسن سلوک کا بدلہ یہ دیا تھا کہ اسے پاگل خانے پہنچا دیا تھا، جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ زینت اب انہیں اس گھناؤنی سازش کا مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ نیز اس نے کہنے کے تو ایڈوکیٹ خالدہ سے کہا تھا کہ اسے کوٹھی کی بھی پرواہ نہیں، مگر در حقیقت وہ کوٹھی سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنی سوتیلی اولاد کو منہ توڑ جواب نہ دیا یا ان کا مقابلہ نہ کیا تو وہ ایک دن اسے کاروبار سے بھی الگ کر دیں گے۔ چنانچہ اب زینت کے شاطر دل و دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی پکنے لگی۔